آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی منافقین جو ہے وہ موجود تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ منافق مکے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے۔ میرے حضور کی جو مکی زندگی ہے اس میں کوئی منافق نہیں تھا۔ آپ کہیں وہ کیسے، وہ کیوں نہیں تھا؟ کیا کوئی مکے کا احترام تھا؟ یہ کوئی مکے کی بزرگی ہے کہ وہاں کوئی منافق پیدا نہیں ہو سکا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی بڑی ہی کٹھن زندگی تھی مسلمانوں کی۔ جو کلمہ پڑھتا پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ تو منافقین کو کیا پڑی تھی کہ وہ جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھاتے۔ اس لیے مکی زندگی میں کوئی منافق پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، جب میرے حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پر جب ریاست مدینہ کا قیام معرض وجود میں آ جاتا ہے تو اب منافقین بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام سے جو ہے وہ فائدے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ جو سب سے پہلا منافق تھا، اس کا وجود کیسے ہوا؟ جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ یہ سب سے پہلا منافق ہے۔ یہ کیسے بنا؟ اوس اور خزرج قبیلہ ایک عرصے سے آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ یہ مدینے کے قبیلے تھے دونوں، بڑے عرصے سے لڑ رہے تھے، اور کئی لوگ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کے بندے مار چکے تھے۔ کچھ ادھر سے سمجھدار، کچھ ادھر سے بوڑھے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یار اگر یہی معاملہ رہا تو نسلیں ختم ہو جائے گی، قبیلوں کا نام ہی ختم ہو جائے گا، نوجوان مرتے جا رہے ہیں تو پیچھے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہم اس لڑائی کو ختم کر لیں۔ تو دونوں طرف سے لوگ جمع ہوئے، اور یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ ماشاءاللہ دکھنے میں خوب پرہیزگار، متقی، سارے معاملہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بندہ بڑا ہی اچھا ہے، یہ ہم اس کو ہی اپنا ثالث مقرر کر لیتے ہیں، ہم دونوں اس کو ہی اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہ جو فیصلے کیا کرے گا ہمارے لیے ہمیں قبول ہے۔ انہوں نے دونوں قبیلوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، مختصر کروں تو انہوں نے اس کی تاج پوشی کا ایک دن مقرر کر دیا کہ ہم فلاں دن اس کو تاج پوشی، سونے کا تاج بنوایا گیا، اس کو تاج پہنائیں گے اور اعلان کریں گے کہ یہ ہمارا سردار ہے، اور آج کے بعد یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب کو قبول ہوگا۔ اب اس کی اس طرف ابھی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی، دن قریب تھے تاج پوشی کے کہ میرے حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے۔ اور جب حضور تشریف لے آئے تو پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں، جہاں میرے حضور آ جائیں پھر وہاں سردار کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اوس اور خزرج نے جب حضور کو دیکھا تو انہوں نے اس کا ارادہ ترک کر لیا اور وہ تاج لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ سارا واقعہ پچھلا سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے یہ تاج اسی لیے بنایا تھا، اب کیونکہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو لہٰذا آپ ہی ہمارے سردار ہیں، یہ تاج بھی ہم آپ کو پہناتے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے اس کو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند کیا، لیکن تاج فرمایا مردوں کے لیے جائز۔ حضور نے پہنا نہیں، رکھ لیا اور جو ہے نا وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، غربا میں تقسیم کر دیا اس کو، اس کی جتنی آمدنی تھی۔ یوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس خلافت حضور تشریف لائے اور لوگ آ کر آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اوس اور خزرج، وہ جس کی تاج پوشی ہونی تھی اب اس کے دل میں مروڑ اٹھے کہ میری روٹی بند ہو گئی، میری سرداری چلی گئی۔ یہ وہ پہلا منافق ہے مدینہ منورہ میں جس کے دل میں نفاق پیدا ہوا۔ اب اس کے اندر ہمت تھی نہیں کہ یہ سامنے آ کے لڑ سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کے ساتھ، تو اس نے کیا کیا، اوپر سے کلمہ پڑھا، دل کے اندر وہ کفر ویسا ہی رہا۔ اوپر سے یہ کلمہ پڑھ کے داخل ہو گیا، جی میں بھی مسلمان،
اب اس کا کیا روٹین اس کی کیا ہوتی تھی سنیں ذرا. سورہ منافقون کی پہلی ہی آیت ہے کہ یہ کرتا کہ ہر جمعہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے پاس حضور کے خطبے سے پہلے آ کے کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتا تھا. جی لوگوں کو حضور کی شانیں بتاتا تھا اور حضور کی طرف اشارہ کر کر کے کہتا کہ ہم گواہی دیتے ہیں انک رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب صحابہ کو بھی بڑا تجسس تھا، لیکن جب اللہ تعالی ایک حد تک منافق کے عیب کو چھپاتا ہے، جب حد کراس کرے تو پھر اللہ اس کو ننگا کر دیتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس ٹولے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر طعن کرنا شروع کر دیا. اب جب طعن کیا نا تو اب معاملہ کیا بنا، اللہ نے پھر ان کو ننگا کیا. اور اس آیت میں جو ذکر ہے وہ اس طرح سے ہے. اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور کے سامنے گواہی دی جا رہی ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، محبوب اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ میرے رسول ہیں میں جانتا ہوں، لیکن سنو واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. منبر رسول کے پاس کھڑا ہو کر صحابہ کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. ہر جمعہ اس کا یہ وتیرہ تھا، ہر جمعہ وہ بیان کر کے لوگوں کو صحابہ کو جناب وہ درس دیتا، کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول ہے. میرے رب نے جب ننگا کیا حضور کے علم پر انہوں نے طعن کیا تو اللہ نے پھر ان کی ساری جو ہے نا وہ جو کچھ تھی وہ سب کچھ اوپن کر دیا اور کہا کہ یہ گواہیاں دیتے ہیں کھڑے ہو کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پر میں نہیں، سن لے محبوب، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہو، آپ میرے رسول ہو، میں جانتا ہوں، میں نے بھیجا ہے، اب میرے محبوب ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں. لیکن سنو واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ اوپر اوپر سے بول رہے ہیں. اور سورہ بقرہ کی پہلے رکوع بلکہ دوسرے رکوع کے اندر آیت نمبر 8 میں جو ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر یعنی آخرت پر ایمان لائیں، لیکن اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، قیامت قائم ہوگی ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم رب پر بھی ایمان لائے، رسول پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، ساری گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ فرماتے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے.